وقل رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. ہم لوگوں نے اس مسجد کے اندر علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کی شرح کے تعلق سے شروع کیا تھا، اور ہم لوگ دوسرا سبق جو ہے اس میں پہنچے تھے، اور کل اسی سبق کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی. آج انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. تو دوسرا سبق ہم نے کہا تھا کہ اسلام کے ارکان کے بارے میں ہے. اس میں سے پہلا رکن جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کے تعلق سے ہے، اس کے معانی اور شروط کے متعلق ہے. تو چند چیزوں کو ہم نے کل سیکھا تھا، اور آج انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. اس میں سے بات یہ آئی تھی کہ لا الہ الا اللہ یہ دو چیزوں پر مشتمل ہیں. کہ لا الہ یہ نفی ہے، کہ پہلے آپ نفی کریں، انکار کریں کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یا معبود ہے ان کو انکار کرنا ہے. اس کے بعد اثبات ہے الا اللہ، یعنی کہ دنیا کے اندر پہلی تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور دوسری چیز کہ اگر عبادت کے لائق اور مستحق ہے تو وہ صرف اللہ ہے. یہ دو پہلو اس کے اندر ہیں جس کو ماننا نہایت ہی ضروری ہے. یہ اس کے معانی ہیں. اور جیسا کہ ہم نے سیکھا تھا کہ نماز جو ہے ان کے بھی کچھ شروط ہیں، جیسے قبلے کی طرف نماز ادا کریں، وقت پہ نماز ادا کریں، طہارت کی صورت میں ہو. تو یہ سب جس طریقے سے نماز کی شروط ہیں، اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کی بھی کچھ شروط ہیں. ان کے کتنے شروط ہیں؟ 8 شروط ہیں. آج انشاءاللہ انہیں شروط کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. ان میں سے پہلی شرط ہے علم، یعنی آپ لا الہ الا اللہ کی جو گواہی دے رہے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے، اس سے کیا مفہوم ہے، یہ آپ سمجھیں. ایسا نہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں، تو پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی کو کہا پہلی شرط میں کہ یہ علم ہو، ایسا علم جو جہالت کے منافی ہو. دوسری شرط ہے یقین. لا الہ الا اللہ کی گواہی آپ بالکل یقین کے ساتھ دیں، ایسا نہیں کہ آپ کے اندر شک ہو، ایسا یقین جو شک کے منافی ہو. آپ شک کریں کہ لا الہ الا اللہ جو ہم کہہ رہے ہیں، واقعی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں یا اس کے اندر شک ہے. تو شک کا جو پہلو ہے اس کے اندر مطلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ اس کو یقین کے ساتھ کہیں. تیسری شرط ہے اخلاص. ظاہر سی بات ہے جب تک آپ کے اندر اخلاص نہ ہو، ایسا اخلاص جو شرک کے منافی ہو، تو پھر لا الہ الا اللہ کی گواہی آپ کے لیے کارگر نہیں ہے. چوتھی شرط ہے سچائی. اب ظاہر سی بات ہے جو آپ بولیں، عام بول چال میں بھی جو آپ کہیں گے وہ آپ سچائی کے ساتھ کہیں گے، سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے. تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے بارے میں بولیں گے، اللہ کی گواہی دیں گے، تو وہ بھی وہ سچائی پر مبنی ہو، جھوٹ نہ ہو. یہاں ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور باقی دل اس کی تکذیب کرے، یا دل سے آپ جھوٹ بولیں، یا آپ کی جو حرکات و سکنات ہیں وہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے مخالف ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے اللہ کو رب مان لیا، آپ اسی کی ہی عبادت کریں، قولی طور پہ بھی اور فعلی طور پہ بھی اور اعتقاد کے طور پہ بھی. یہ تمام چیزیں ہیں جس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پانچویں شرط ہے محبت. ظاہر سی بات ہے اب لا الہ الا اللہ آپ کہہ رہے ہیں تو آپ اس کلمے سے محبت کریں. جیسے گفتگو ہم کی آ چکی ہے کہ توحید سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہوگا. تو ایسی محبت جو بغض، ظاہر سی بات ہے آپ محبت کریں گے تو محبت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ بغض اور نفرت. لا الہ الا اللہ سے نفرت جو آپ کریں گے
تو یہ کارگر نہیں ہے، بلکہ آپ اس سے محبت کریں، بغض عداوت سے دور رہیں۔ چھٹی شرط ہے اطاعت، جو نافرمانی کے منافی ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے لا الہ الا اللہ کی جو معنی اور ترجمہ ہے وہ آپ زبان سے کہہ لیے تو یہی کافی نہیں ہے، بلکہ آپ اس کی اطاعت کریں۔ اللہ نے جو کہا ہے کرنے کے لیے، ان کی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سامنے ہی سر جھکے گا، اللہ سے ہی مدد طلب کریں گے، تو یہی مطلوب ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم زبان سے یہاں کر رہے ہیں کہ اللہ سے ہی مدد طلب کریں گے اور کھسک کے دوسری طرف بھی چلے گئے اس سے مدد مانگنے کے لیے، یہ کارگر نہیں ہے۔ ساتویں شرط ہے قبول، جو انکار کے منافی ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ نے جب قبول کر لیا تو انکار نہیں ہونی چاہیے۔ انکار کس میں ہو؟ انکار یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں اس کا انکار کریں، اور اللہ کی عبادت کا آپ اقرار کریں، اثبات کریں۔ یہ ہے ساتویں شرط۔ اور آٹھویں شرط ہے کہ اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا۔ اور یہ تقریباً ہم لوگ کی بار بار بات آ چکی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ پہلے آپ انکار کریں گے، اس کے بعد اقرار کریں گے۔ یہ ہے ان کے 8 شروط، ان کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور بار بار سنیے اس کو، انشاءاللہ کسی انداز سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ لا الہ الا اللہ کے جو ترجمے اور ان کے شروط ہیں کس چیز کے متقاضی ہیں اور ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ ہے تقریباً لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم۔ اور آخر میں انشاءاللہ محمد رسول اللہ کے تعلق سے بھی کچھ سن لیجئے، تاکہ مطلب کہ ذہن میں کچھ نہ کچھ بات رہے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر ہم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور مانتے ہیں، اور محمد رسول اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ تو جس طریقے سے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان ہیں ان کا انکار کریں اور اقرار کریں تو صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کا، یہ مفہوم ہے۔ اسی طریقے سے محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ترجمہ ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی خبر دیا ہم لوگوں کو، جس چیز کے بھی تعلق سے خبر دیا، اس کو آپ سچ مانیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل صحیح ہے، چاہے وہ عذاب قبر کے تعلق سے ہو یا آخرت کے تعلق سے ہو یا دنیا کے تعلق سے ہو یا عبادت کے تعلق سے ہو، جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بالکل سچ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ہم کریں گے، اور نمبر 3 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے ہم رک جائیں گے۔ یہ ہو گئی 3 چیزیں۔ اور آخری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا اور اپنانا یہ ضروری ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں اس کے اندر کہ اللہ کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا جو اقرار کر رہے ہیں اس کے مدلول کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کا اقرار کرتے ہیں، اور اسی کے اندر سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے تو کیسے کریں گے؟ تو محمد الرسول اللہ کے اندر اس کا جواب ہے کہ اللہ کی عبادت کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے۔ یہی اہم چیز ہے میرے بھائیوں، یہی 2 پہلو ہے، اور تمام اسلام کی احکام اسی 2 کلمہ کے اندر پوشیدہ ہے۔ اب یہیں سے پوری دین آپ سمجھ سکتے ہیں، پورا دین اسلام آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام آپ سے کیا چاہتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے آپ سے کہ آپ اللہ کی ہی عبادت کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت آپ کیسے کریں، تو وہ محمد رسول اللہ ہے کہ اللہ کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں۔ یہ اسلام کا مطالبہ آپ سے ہے۔ ایسا نہیں کہ عبادت کرتے جائیں اور اپنی مرضی کیا کریں، نہیں، یہ مطلوب نہیں اللہ کو۔ اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ آپ اسی کی ہی عبادت کریں، اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اسی لیے کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے 2 شرائط ہیں۔ پہلی بات تو یہ اللہ رب العالمین کے لیے وہ عبادت اخلاص پر مبنی ہو،
جو لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت اور ان کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ دو اہم شرط ہیں تمام عبادتوں کے اندر، اور یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا تقاضا اسی دو کلمے کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم کو صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔